وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جس کو اپنی طاقت سمجھتے تھے اور جس کو وہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہ اس طاقت کا کلا کما پاکستان کی ریاست نے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل رات کو جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جو تقریب حلف برداری تھی اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ شریک کیوں نہیں ہوئے تھے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، یہ ساری جو ہے وہ گفتگو یہ جو ہم کریں گے وہ اسی پر مشتمل ہوگی، اور عمران خان صاحب کی اصل طاقت کیا تھی، وہ کیا ہے، اور اس وقت ریاست اس کا کلا کما کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، اور یہ کام کب سے شروع ہو گیا تھا، یہ پوری ڈیٹیل ہے، اور بڑی اس کو آپ نے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈے دل کے ساتھ سننا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کی جا سکتی۔ جو صورتحال ہے وہ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں کہ ابھی عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہی ہوا تھا، یعنی کہ وہ جو تھا نا جی 9 اپریل کو ہوا تھا نا جی، 9 اپریل کی رات کو جب 10 اپریل شروع ہوا تھا، تو 10 اپریل جب کیلنڈر میں 10 اپریل سٹارٹ ہوا اسی وقت پاکستان کی ریاستی مشینری حرکت میں آ چکی تھی، اور ان کا پہلا آپ جانتے ہیں کہ ان کا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے ریڈ کیا تھا، وہ کیا تھا ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کے ہاں، اور وہ ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے کمانڈر کہہ لیں، سرکردہ لیڈر کہہ لیں، یا اس کو آپ فوکل پرسن ویسے ان کے پاس تھا، جو ٹائٹل تھا پرائم منسٹر کا، اور 430 ملین کے قریب یعنی کہ 4 کروڑ 30 لاکھ کے قریب اس سوشل میڈیا ٹیم کی، جو کہ 5-7 لوگ ہیں، مشوانی اس طرح کر کے 2-4 لوگ اور ہیں جو ہیں، وہ بہت زیادہ ہائیلی پیڈ تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے سوشل میڈیا کا ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ شروع میں جب مطلب کہہ لیں کہ سیم پیج تھا، اور سیم پیج کے دوران ان کا اس میڈیا سیل کا یا سوشل میڈیا ٹیم کا جو بنیادی جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کس طرح غدار قرار دینا ہے، کس طرح لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ جو یہ والے لوگ ہیں یہ چور لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور پھر جب مطلب وہ ہم نے اس کا سارا اثر دیکھ لیا، یہ جو زہر بھرا گیا لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈے کے ذریعے، وہ ہم نے اثر سارا دیکھا۔ پھر جب 6 اکتوبر ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ تبدیل ہو گیا، اس لیے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان کی ریاستی عہدیدار ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ باور کرانا شروع کر دیا، لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیا کہ یہ بیسیکلی سارے کے سارے امریکن ایجنٹ ہیں، امریکہ جو ان کو کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، یہ تنخواہیں پاکستان کی لیتے ہیں، یہ وردی پاکستان کی پہنتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ امریکہ کے اشارے کے اوپر کرتے ہیں۔ اور ایک محب وطن وزیر اعظم پاکستان میں ایسا آیا ہے جو امریکہ کی غلامی قبول نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں پروپیگنڈے کا جو ہوتا ہے، اور اس کے خلاف پوری کی پوری ریاست بھی ہو گئی ہے، اور یہ سارے چور لٹیرے اس کے خلاف مل گئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈے کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقائق دبے رہ جاتے ہیں، حقائق پیچھے چلے جاتے ہیں، جو لاجک ہوتی ہے وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگوں کو ہپناٹائز کر لیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صرف عام پاکستانی اس کا شکار ہوئے، جو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، جو نیریٹو بنانا شروع کیا، جو لوگوں کی ذہن سازی کرنی شروع کی، جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا، ڈیٹریکٹ کرنا شروع کیا۔ حالانکہ اس کے اوپر بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے تو خود یہ کام کیے تھے، امریکہ کے کہنے کے اوپر کیے تھے، لیکن یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ پروپیگنڈا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ سچ چھپ جائے اور جو جھوٹ ہے وہ غالب آ جائے۔ تو نہ صرف پاکستان کے عام سادہ عوام اس پروپیگنڈے کا شدید ترین شکار ہوئے، بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے ذمہ دار، بلکہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر اور مطلب وکلا، اور کیا مطلب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جو ان سے متاثر نہ ہوا ہو اس پروپیگنڈے سے۔ دن رات پروپیگنڈے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی کہ آپ ایک بات مسلسل کہتے رہیں، مختلف طریقوں سے کہتے رہیں،
مختلف الفاظ سے کہتے رہیں، بار بار لوگوں کے ذہن پہ ہیمر کرتے رہیں. اس کے اوپر بڑی بڑی سٹڈیز ہیں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ پروپیگنڈے سے کتنی جلدی متاثر ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا تو خیر اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سلامتی پر مامور ادارے ہیں، ان کے اہلکار، ان کے افسرانوں کی بھی ایک کثیر تعداد اس کا شکار ہوئی. اور اب اس کی ایک پولیٹیکل، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. میں وہ اس وقت دیکھے تو میں زیادہ کسی کا برا دل پہلے ہی ہے اور اس کو مزید برا نہیں کرنا چاہتا. تو حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ عمران خان صاحب جب کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی خوش ہو رہے تھے جن کو اب نقصان پہنچ رہا ہے. تو ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کو پتہ تھا، اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹوں کے اوپر ریاست بعد میں جائے گی، ان کی کرپشن کے اوپر بعد میں جایا جائے گا. ان کے اوپر جو الزامات علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے تیسرے لوگ اور بھی بہت سے لوگ، اور پھر جو شواہد بھی موجود ہیں، وہ جو ہاروں والی بات میں نے نہیں کی، علیم خان صاحب نے کی ہے. اسی فورم کے اوپر آپ نے آڈیو بھی وہ والی سنی ہوئی ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا کس وجہ سے گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جا کے رپورٹ کیا تھا کہ آپ کے گھر میں ملک ریاض صاحب نے کچھ ہار بھیجے ہیں، 1-2 نیکلس بھیجے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہ یہ اس نے اپنی لیمٹس کراس کی ہیں، یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا. تو میں جو بات یہ پوائنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو کرپشن ہے، اس کے اوپر دھیان بعد میں جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ دھیان کہاں پہ جائے گا، ان کو پتہ تھا. اس لیے انہوں نے ڈاکٹر ارسلان افتخار کو جو ہی وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے، ان کو آگے پیچھے کر دیا. وہ آگے پیچھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی پاکستان میں حکومت کوئی نہیں بنی، لیکن ریاست حرکت میں آئی. اور جو یہ میڈیا سیل تھے، ان کے جو گیجٹس تھے، جو ان کے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ جو تھا انہوں نے اکٹھا کیا. اور پھر کڑیاں جا کے آنٹیریو تک مل رہی ہیں، کینیڈا تک مل رہی ہیں کہ وہاں پر بھی بیٹھ کے لوگ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے. اور یہ 6 اکتوبر کے بعد اچانک سے پاکستان کے اندر ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے. جنرل باجوہ صاحب کے خلاف چلنے شروع ہوئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف چلنا شروع ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف چلنا شروع ہوئے، سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف چلنا شروع ہوئے. تو سیاسی اختلاف میں بار بار کہتا ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ ایک ٹرینڈ چلائیں، سیٹ کریں کہ باجوہ یہ، ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ کا وہ، مطلب اس طرح کے ٹرینڈ، تو فلاں کو ہٹاؤ، فلاں کو لاؤ، اس طرح کے ٹرینڈ. اور یہ بنیادی طور پر تو یہ ریاست کے اوپر حملہ ہے جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا. آج یہ یعنی گورنمنٹ بننے کے بعد ایک لیگل کور چونکہ حاصل ہو چکا ہے. ایف آئی اے نے سوشل میڈیا کی یہ جو ٹیمیں تھیں، ان کے اوپر لوکیٹ، وہ پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ریڈ کرنے شروع کیے. اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے نے پورے پاکستان سے، یعنی پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان اور راولپنڈی، اور ابھی پاکستان کے چھوٹے شہر بھی نکلنے ہیں رحیم خان ٹائپ کے، وہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے نا جی وہ سیل بنے ہوئے ہیں جو 1-2 افراد پر مشتمل ہیں. اور ایک بندہ جو ہے وہ 1500 2,000 500 اکاؤنٹ چلا رہا ہے. تو تقریباً ان شہروں سے 67 کے قریب عمران خان صاحب کے لوگ پکڑے گئے ہیں، جن میں سے ایک بندے کا نام مقصود عارف، جو لاہور سبزہ زار سے گرفتار کیا گیا ہے. وہ پکڑ کر اس کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے. اب پی ٹی آئی چونکہ پتہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے اس میں پتہ ہے نہ صرف عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے، بلکہ جو اس سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایات دیتے تھے ان کی ایویڈنس ہوگی، ان کی چیزیں ہوں گی. یہ ساری کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ آ رہی ہے. تو پتہ ہے کہ اب پھندا جو ہے وہ آخری جو پھندا ہے اس میں، یعنی جب انٹیروگیشن ہونی ہے تو عمران خان صاحب کا کھرا ان کے گھر تک جانا ہے، عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے اس میں. تو اس لیے اس وقت سراپا احتجاج ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ارسلان افتخار کی گرفتاری کے اوپر جو گل صاحب ہیں، کیا شہباز گل صاحب، شفقت محمود اور پتہ نہیں کس نے بڑا واویلا کیا تھا کہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ غدار نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا جو پیٹنا ہے، سر پیٹنا ہے،
وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات اینڈ پہ عمران خان صاحب کے گلے پڑنی ہے. تو اب صورتحال، یہ فون آ گیا تھا میں اس کو کاٹ رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنرل باجوہ، سپریم کورٹ کے ججوں اور سیاسی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو قسمت میں ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے ریاست پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں. اور جب آپ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ بہت سے ہمارے جو جذباتی نیوٹرل اور جو کہتے ہیں نا لبرل لوگ ہیں، وہ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ طے ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈسپلن فورس کی کمانڈ کے اوپر اس طرح کی مہم شروع کر دیں گے اس کے خلاف، اور اس طرح کے طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فورس ہوتی ہے، وہ فورس کی جو کہہ لیں کہ لائلٹی جو ہوتی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، یا ان کے ذہن میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. میں اس پر زیادہ بات کر کے مطلب کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اس بات کرنے کا. مطلب ایک ڈسکریڈٹ کر دینا کسی بھی فورس کی کمانڈ کو، یہ کسی ادارے کے ساتھ دشمنی نبھانے کے مترادف ہے، اور کسی بھی ملک کی فوج کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا بیسکلی تو اس کی سلامتی کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے ان کی انکوائری نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پیکا قانون کا سیکشن 20 ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، بلکہ پورے کا پورا پیکا ہی. تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. ہمایوں سدھو صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈی آئی جی ہیں، وہ اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو مقدمے درج ہونے ہیں، یہ سائبر کرائم سے زیادہ جو ہونے ہیں وہ ٹیررزم کے مقدمے درج ہونے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اس سارے کام کو بڑا سیریس لیا. اور جو کل باجوہ صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں انہوں نے کی، اور بڑی باتیں نکلنا شروع ہو گئی، متس بننی شروع ہو گئی، پروپوگیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید وہ اب اس کے بعد یعنی کہ یہ جب خبر آئی کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو پھر لوگ باتیں کر رہے ہیں نا. تو اب اس کو تعبیر جو اس کی کانوٹیشن ایک شہباز گل صاحب جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں من جو بلنڈر ہو گیا. کل شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جو اے آر وائی کا پروگرام ہے رپورٹرز، اس میں صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. تو ابھی تو یہ اے آر وائی کا بھی چاہ اتریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ابھی کسی پرانے خمار میں ہے کہ شاید کوئی بحالی ہو جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پرانی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی بہت شدید قسم کا یو ٹرن لینا ہے، کچھ تو لے چکے ہیں لیکن شدید والا لینا ہے. تو اس پروگرام میں بیٹھے جو شہباز گل صاحب ہیں، جب ان کا نام آیا سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ میرا نام تو غلام حسین صاحب آپ نے ڈالا ہے. غلام حسین صاحب چوئی صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے تھے. غلام حسین چوئی صاحب میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ وہ بیسکلی چودھری غلام حسین صاحب کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، وہ اسی کو مخاطب کر رہے تھے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ بزرگوں مان جو بلنڈر ہو گیا. یعنی ان کا مخاطب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنا اور پھر لوگوں کا یوں سڑکوں پہ آنا، یوں لگ رہا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا بھنڈ ہو گیا ہم سے. تو سر اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں، اگر آپ کی خوش فہمی ہے تو وہ خوش فہمی آپ کی دور ہو جانی چاہیے جو آج چھاپے پڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت جو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق جو وہ پلان کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی فوج کو جو ایک اس کے اندر ایک وائرس آ گیا نا، یہ والا جو ان پیجز کے ذریعے آیا ہے، جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے، جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے جتنی بھی مہم چلائی کہ فلاں چور، فلاں غدار، فلاں کرپٹ، فلاں امریکہ کا یار، یہ سارا جو دماغوں کو خراب کیا ہے، سوچ میں انتشار پیدا کیا ہے، اس پروپیگنڈا مہم نے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے. میں نے 6 مہینوں میں پاکستان کی فوج
کہ وہ جو رینکس اینڈ فائل جو کہا جاتا ہے رینک اینڈ فائل میں اس طرح کی جو اگر کوئی وہ جو سوچ متاثر کرے گی جو وائرس آ گیا ہے اگر کہیں پہ تو اس کو فارغ کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں پہلے ان کو پکڑیں. ان کو پکڑنے کے بعد ایک لیٹر ابھی ہماری اطلاع ہے, اس کو کاؤنٹر چیک بھی کریں گے انشاءاللہ, کہ ایک لیٹر دوبارہ جاری کیا گیا ہے اور وہ پورے رینک اینڈ فائل میں آیا ہے لیٹر, اور کہا گیا ہے کہ جی کہ کوئی ہمارے سیاسی نظریات نہیں ہے, کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے, اور جو اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کرتا پایا گیا اپنے سوشل میڈیا کسی اکاؤنٹ پر, اول تو دور ہو جائیں, اس سے چھوڑ دیں, اگر نہیں چھوڑتے تو اگر کوئی چیز پائی گئی تو ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا آپ کے خلاف. تو یہ جو باجوہ صاحب یا یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ہو, یہ وارے میں نہیں ہے, یہ ایک ڈسپلن فورس ایک کمانڈ ایک جو کمانڈ ہے یہ اس کے وارے میں نہیں ہے کمانڈر کے, کہ اس کی جو فورس ہے وہ جناب پولیٹیکلی جو ہے وہ اتنی زیادہ آلودہ ہو جائے یا اس کے اوپر اتنا اس کے جو کہہ لیں کہ جو سوچ ہے اس کو خراب کر دیا جائے. میں پراپر جو الفاظ ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں استعمال کر رہا, میں تھوڑے سے اور الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ پہلے ہی وہاں پر ماحول کچھ اس طرح کا ہے اور آپ اوپر سے ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. اگر ایک احساس ہوا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے مطلب کوئی آپ کا پسندیدہ فیورٹ بندہ جو ہے کسی کا بھی, وہ اگر اپنے سیاسی مخالفین کو بے جا جھوٹ موٹ جو بھی کہہ لیں آپ, وہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پھر گند پھیلا رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اگر آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے تو وہ آپ کچھ نہ کریں, آپ اس کو بس اتنا کہیں کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, آپ صرف تھوڑا سا انہوں کان ہو جان. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو ہاتھ صاف کیا تھا اپنے سیاسی مخالفین پہ, اب وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. جنرل باجوہ صاحب اس وقت بیٹھ کے انہی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایک آپریشن جاری ہے, خاموش آپریشن, اور اس جو پلیوٹ کر دیا گیا ہے سوچوں کو, پراگدا کہتے ہیں ہم, یا خراب کر دیا گیا سادہ الفاظ میں, کہ بندے کے سوچنے کا انداز ہی غلط ہو گیا, وہ ٹھیک کرنا ہے. اب اس کے لیے پتہ نہیں وہ بڑے ٹیکنیکل میئرز ہوتے ہیں. پہلے تو آپ کو جو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرم ہے جو جس کا ارتکاب ہو رہا تھا. پہلے تو وہ جو ارتکاب کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ضروری ہے, پھر وہ جن کے آرڈر کے اوپر کر رہے تھے ان کو پکڑنا ضروری ہے کہ تاکہ وہ مزید کوئی بھرتیاں کر کے کام نہ شروع کر دیں. مقدمے چلنے ضروری ہیں, عدالتوں میں کیس چلنے ضروری ہیں, اور عدالتوں میں فیصلے ہونے ضروری ہیں. یہ ایک سائیڈ ہے, اس آپریشن کا ایک پارٹ ہے کہ نیوٹرلی سارے کے ساتھ سب کچھ ہو. نیوٹرلی مطلب یہ کہ کوئی ذاتی انتقام والی بات نہیں ہے, اور نہ اس طرح کی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو پلیوٹ ہو چکے ہیں ذہن, جو ذہن خراب ہو چکے ہیں, ان کو اس سسٹم سے دور کیا جائے نمبر 1, اور پھر ان کے لیے کچھ سیشنز جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کے سیشنز وہ کروائے جائیں. ان کو بتایا جائے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کہ یہ چیز اس طرح سے ہے, یہ چیز اس طرح سے ہے. بھائی غدار کوئی نہیں ہے, مطلب یہ غدار دینا پاکستان میں بڑا آسان کام تھا. میرا خیال ہے کہ اب جو پہلے لوگوں کو غدار قرار دیا کرتے تھے, اب لوگ ان کو غدار قرار دے رہے ہیں. الٹ چیز وہ ہے, وہ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک بڑا ٹینشن والا ماحول ہے. دنیا کی کوئی فوج اس طرح نہیں چل سکتی, دنیا کی کوئی ڈسپلن فورس اپنا ڈسپلن یوں قائم نہیں رکھ سکتی جو عمران خان صاحب کی آمد کے بعد جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ, اور 6 اکتوبر کے بعد خصوصاً. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ, انہوں نے, میں یہ الفاظ میں نہیں اپنے منہ سے ادا کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے زیادتی کی ہے, میں بس اتنا کہوں گا. انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے, اور جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے جو ادارے ہیں قائم ہیں ان کو انہوں نے, کسی نے مجھے, وہ فریال ہماری بی بی ہیں, وہ سوشلی ایکٹیوسٹ ہیں, ٹویٹر پہ بھی ہیں, انہوں نے مجھے وہ ٹیگ کیا کہ, ٹیگ نہیں کیا, میرا کمنٹ کیا ہے کہ جو آپ سن کہتے ہیں اس کو سیند کہتے ہیں اردو میں. نقب سے زیادہ جو لفظ ہے نا, وہ جو معنی اپنے پورے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ سیند ہے.
تو وہ جو نقب یا سیند لگائی تھی، سن لگائی تھی عمران خان صاحب نے، وہ بڑی زیادتی کی تھی اپنے اقتدار کے لیے. اور خبریں کچھ اور بھی ہیں، ہیلی کاپٹر والی خبریں کچھ اور بھی ہیں کہ کون کون گیا تھا. وہ میں ذرا تصدیق کر رہا ہوں، 1-2 جگہوں سے وہ تصدیق ہوگی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. فی الوقت باجوہ صاحب کے پاس جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر، جب بھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو وہ تب تک یہ جو وائرس پھیلایا گیا ہے پاکستان کی فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر، اس وائرس سے پاک کرنا ہے پاک فوج کو. یہ وہ سوچ رہے ہیں، اور جو کل رات نہیں تھے وہ کچھ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.